بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وقال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله وقال عليه السلام الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بس ٹھیک ہے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بلکہ اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے اور محبت ہونا ایک لازمی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا ہے، مخلوق کو وجود بخشا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد جنتی ہے، 2 سال دودھ پلاتی ہے، خدمت کرتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، لیکن وہ ماں اس بچے کے لیے خالق نہیں ہے، خالق نہیں ہے، پرورش کرنے والی ہے، پرورش کرنے والی ہے، خدمت کرنے والی ہے، خالق نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اسے اپنے بچے سے اتنا پیار ہوتا ہے، اتنی محبت ہوتی ہے، اتنا پیار ہوتا ہے کہ اس کو بتانے اور اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم سارے ہی جانتے ہیں کہ ماں کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ تو جس اللہ نے بندوں کو بنایا ہے، مخلوق کو بنایا ہے، اس کو کتنی محبت ہوگی اپنے بندوں سے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے حد درجہ محبت ہے، اس لیے جو اس کی مخلوق سے اچھا سلوک کرے اللہ کو وہ بھی اچھا لگتا ہے، جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، جو اس کی مخلوق کے کام آئے اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، جو اس کی مخلوق کے دکھ سکھ میں مددگار ہو اور اس کی ضرورت میں اس کو کام آئے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس سے اللہ پاک کتنے خوش ہوتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک عورت ہے بنی اسرائیل کی، ساری زندگی اس نے زنا کیا، پیسے لے کر اپنی عزت لوگوں کے سامنے پیش کرنا،
یہ اس کا پیشہ تھا، یہ اس کا کام تھا، یہ اس کا کاروبار تھا، یہ اس کا معاش تھا۔ اس کی زندگی ہی ساری زنا کرتے ہوئے گزر گئی۔ کسی جنگل میں جا رہی تھی تو اس نے راستے میں ایک کتے کو دیکھا جو ایک کنویں کے پاس پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، اور اتنا اسے پیاس نے ستایا تھا کہ اس کی زبان باہر آ گئی تھی۔ پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر آ گئی تھی۔ اس فاحشہ، اس زانیہ، بدکارہ عورت نے جب اس کتے کو پیاسا دیکھا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت اس نے اپنا جوتا اتارا۔ جوتا، اس زمانے میں بڑے بڑے جوتے پہنتے تھے، جیسے آج کل فوجی نہیں پہنتے بڑے بڑے بوٹ، فوجی پنڈلی تک ان کے بوٹ ہوتے ہیں، ایسا اس نے جوتا اتارا، اپنا دوپٹہ جو اس نے اوڑھ رکھا تھا وہ اس نے اتارا، اور اس جوتے کے ساتھ دوپٹے کو باندھا اور کنویں کے اندر اتار لیا۔ تو اس میں تھوڑا سا پانی آ گیا، دوپٹے کے ذریعے اس کو باہر کھینچا، اس اپنے جوتے کو کتے کے سامنے رکھا، اس نے زبان کے ذریعے سے اس جوتے میں سے پانی کو پیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس فاحشہ، اس زانیہ، اس بدکارہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ساری زندگی کا زنا اس کا معاف کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے۔ ایک نبی ہیں، ایک نبی تھے، اللہ کے ایک نبی تھے۔ ایک دفعہ ان کو ایک چیونٹی نے کاٹا۔ بعض چونٹیاں جب کاٹتی ہیں تو بہت درد ہوتا ہے، نشان پڑ جاتا ہے۔ نبی کو ایک چونٹی نے کاٹا تو زیادہ زور سے کاٹا، درد ہوا۔ تو نبی نے کہا یہ چونٹیاں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ چونٹیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو دیکھا ایک لائن جا رہی تھی ایک بل کی طرف، اس بل سے وہ چونٹیاں نکل رہی تھیں۔ تو اس زمانے میں چونٹیوں کو مارنا جائز تھا، اس شریعت میں چونٹی کو مارنا جائز تھا۔ تو اس نبی نے کہا، اس نبی نے اپنے کسی قریبی جو کوئی بیٹھا ہوا تھا پاس، اس سے کہا اس چونٹیوں کا جو بل ہے نا اس کو آگ لگا دو، آگ لگا دو اس سے، تاکہ چونٹیاں ختم ہو جائیں۔ چونکہ مجھے اس نے کاٹا ہے، کسی اور کو بھی کاٹے گی، تو اس کو آگ ہی لگا دو تاکہ جانی چھوٹ جائے۔ جب اس نبی نے اس چونٹیوں کے بل کو آگ لگانے کو حکم دیا تو فوراً اللہ نے آسمان سے حضرت جبریل کو اتار دیا اور اس نبی سے کہا، اے میرے نبی، قرصت کا نملۃ احرقت امۃ من الامم تسبح، میرے نبی تجھے تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا نا، تجھے تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا، تو نے میری تسبیح پڑھتی ہوئی اتنی بڑی مخلوق کو جلانے کا حکم دے دیا۔ تجھے کاٹا ایک چونٹی نے تھا اور تو نے میری تسبیح پڑھنے والی اتنی ساری مخلوق کو جلانے کا حکم دے دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کو، نبی اللہ کو سب سے پیارا ہوتا ہے، نبی اللہ کو سب سے پیارا ہوتا ہے، اللہ نے نبی کو ڈانٹ دیا چونٹی کی وجہ سے کہ چونٹی بھی اللہ کو پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے، لہٰذا جو مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ کو اچھا لگتا ہے، جو مخلوق سے برا سلوک کرے اللہ کو برا لگتا ہے۔ اچھا سلوک کرنے کے لیے، ہمدردی کرنے کے لیے، اور کسی کو کام آنے کے لیے، کسی کی ضرورت میں کام آنے کے لیے، کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کسی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کافر ہو، ہندو ہو، مشرک ہو، بلکہ اللہ کا انکاری دہریہ ہو، اس کے ساتھ بھی اگر کوئی اچھا سلوک کرے گا اللہ کو اچھا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق اتنی پیاری ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الخلق عیال اللہ
مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کی فیملی ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فأحب الخلق إلى اللہ من احسن إلى عیالہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج ہم اپنے رویوں میں، اپنے برتاؤ میں، اپنے سلوک میں، اپنے کردار میں، اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں، اپنے رہن سہن میں غور کریں، کیا ہم اوروں کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں یا اوروں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں؟ ہماری زبان سے نکلنے والے بولوں سے اوروں کو راحت ملتی ہے یا اوروں کو دکھ ہوتا ہے؟ ہماری اداؤں سے، ہمارے اشاروں سے، ہمارے بولوں سے، ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے اوروں کو راحت ہے یا اوروں کو تکلیف ہے، اوروں کو اذیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے سب مسلمان محفوظ ہوں۔ اور اگر کسی کی زبان سے کسی کا دل دکھا ہوا ہے، کسی کے ہاتھوں سے کسی کا حق دبا ہوا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہوگا، نام کا ہوگا، کام کا نہیں ہوگا۔ مسلم وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان بھی اوروں کو ستانے سے محفوظ ہے اور اس کے ہاتھ بھی اوروں کو ستانے سے محفوظ ہیں۔ اصل میں یہ جو حدیث ہے یہ ہمارے نبی نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی تھی۔ ایک آدمی نے ہمارے نبی سے پوچھا، ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل اسلام کیا ہے، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، صحیح معنی میں مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ آج ہمارا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ اور ہوتا ہے، بھائیوں کے ساتھ اور ہوتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اور ہوتا ہے، قریب کے رشتہ داروں سے اور ہوتا ہے، دور کے رشتہ داروں سے اور ہوتا ہے، اور جن سے نہ رشتہ داری ہے، نہ ان سے کوئی تعلق ہے، نہ ان سے کوئی سلام دعا ہے، ان سے رویہ اور ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کے بندے، یہ بھی اللہ کی مخلوق، وہ بھی اللہ کی مخلوق۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ جن سے جان پہچان ہوگی ان کو تو سلام کریں گے، جن سے جان پہچان نہیں ہوگی ان کو سلام بھی نہیں کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، اگر کوئی کسی سے دوستی لگا رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی غرض ہے، کوئی کسی کو سلام دعا بھی کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی غرض ہے، کوئی کسی کو چائے پلا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس نے کوئی غرض چھپا کے رکھی ہوئی ہے کہ فلاں موقع پہ اس سے کام نکالنا ہے۔ کوئی کسی کی کھانے کی دعوت کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی غرض ہے، کوئی کسی سے رشتہ کر رہا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی غرض ہے۔ کوئی کسی سے کھڑے ہو کے مل رہا ہے، کسی کو آگے بڑھ کے سلام کر رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے، محبت سے پیش آ رہا ہے، مسکرا کے ملا۔ ان ساری جعلی اور بناوٹی محبتوں کے پیچھے اغراض چھپی ہوئی ہیں، خلوص ہے۔ حالانکہ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوتی، اللہ سے محبت ہوتی تو اس کی ہر مخلوق سے محبت ہوتی۔ میرے اللہ کا ہے، میرے اللہ کا بندہ ہے، کہتے ہیں نا بھائی میرا بھائی ہے، بھائی میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، تو بیٹا ہونے کی وجہ سے رعایت کر لیتے ہیں، بھائی ہونے کی وجہ سے رعایت کر لیتے ہیں، اپنی پارٹی کا ہونے کی وجہ سے رعایت کر لیتے ہیں، اپنی قوم اور ذات اور قبیلے کا ہونے کی وجہ سے رعایت کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے رعایت نہیں کرتے میرے اللہ کا بندہ ہے،
میرے نبی کا امتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہو، ہر مخلوق کے ساتھ خیر خواہی ہو، ہر مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب تم سواری پہ سوار ہو، کسی جانور پہ تم نے سواری کی ہوئی ہے اور اب تم سے راستے میں کسی کی ملاقات ہو گئی، تم اس سے کچھ گپ شپ لگانا چاہتے ہو، اس سے کچھ بات کرنا چاہتے ہو، تو تم سواری پہ بیٹھے بیٹھے اس سے گپیں مت لگاؤ۔ اگر گپیں لگانی ہیں سواری سے اتر کر سواری کو آرام سے کہیں بٹھاؤ، پھر بیٹھ کے گپیں لگاؤ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی جانور کو ذبح کرو تو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا کرو۔ اگر تمہاری چھری تیز نہیں ہوگی، کند ہوگی، تو ذبح کرنے میں دیر لگے گی۔ جتنی زیادہ دیر لگے گی اتنی زیادہ دیر اس کو تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تیز ہوگی تو جلدی ذبح ہو جائے گی، جان نکل جائے گی تو پھر درد نہیں ہوگا۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مخلوق بڑی پیاری ہے، اور ایک مخلوق کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ ایک خیر خواہی تو یہ ہے کہ کوئی بھوکا ہے آپ اس کو روٹی کھلا دیں، کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلا دیں، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں آپ اس کو کپڑے دے دیں، کسی کے پاس گھر نہیں ہے آپ اس کو گھر دے دیں، کوئی بیمار ہے آپ اس کا علاج کرا دیں، کسی کو خون کی ضرورت ہے آپ اس کو خون دے دیں، کسی کے پاس آٹا نہیں ہے آپ اس کو آٹا دے دیں، کسی نے بچی کی شادی کرنی ہے، اس کے پاس کچھ سامان نہیں ہے، وہ بچی کو سامان دینا چاہتا ہے، آپ کچھ پیسے خرچ کر کے اس کی بچی کے لیے سامان خرید لیں، اس کی بچی کی رخصتی کر دیں۔ کوئی مقروض ہے اس کی طرف سے قرضہ اتار دیں۔ کسی کے بجلی کا بل آ گیا ہے، پیسے نہیں ہیں، آپ اس کی بجلی کا بل لے کر جا کے بجلی کا بل پلا دیں۔ یہ خیر خواہی ہے، یہ ہمدردی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من نفس ان مؤمن قربتاً نفس اللہ عنہ قربتاً من قرب یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی پریشانی ہے، جو کوئی مسلمان اس کی اس پریشانی کو دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن قیامت کی پریشانی اس سے دور کرے گا۔ یہ ایک ہمدردی کی صورت عرض کر رہا ہوں، ہمدردی کی صورت عرض کر رہا ہوں، یہ ہمدردی ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ کوئی نابینا ہے، نظر کمزور ہے، لڑکھڑا رہا ہے، اس سے چلا نہیں جاتا، آگے نالیاں اور گٹر ہیں، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اس کے گھر تک پہنچا دیں۔ کوئی بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اب اس بچے کو ماں نے کہا ہے کہ بیٹا سبزی لے آؤ، اب اس نے سبزی کا شاپر تو اٹھایا ہوا ہے لیکن شاپر بڑا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، وزن زیادہ ہے، بچے سے اٹھایا نہیں جا رہا، آپ بچے کو بھی اٹھا لیں، وہ شاپر بھی اٹھا لیں، اس کے گھر پہنچا کے آ جائیں۔ یہ ہمدردی ہے۔ اس پہ کہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے دوسرے امیر تھے ساری دنیا کے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بہت بڑے چوٹی کے عالم تھے۔ ایسی اللہ نے ان سے کتاب لکھوائی ہے جس کا نام حیات الصحابہ ہے، 3 جلدوں میں ہے۔ ایسی اللہ نے ان سے کتاب لکھوائی کہ عرب کے علماء بھی حیران ہیں کہ آدمی اس زمانے میں ایسی کتاب لکھ سکتا ہے۔ ایسی کتاب لکھی انہوں نے، اس کتاب کا نام ہے حیات الصحابہ، صحابہ کی زندگی۔ اصل میں اس کتاب کا نام تھا کیف کانت الصحابہ، صحابہ کیسے تھے، یہ کتاب کا نام ہے۔ اب اس کا نام آسان کر دیا ہے حیات الصحابہ۔ اللہ تعالیٰ موقع دے آپ سب وہ کتاب خریدیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا خود بھی پڑھیں، اپنے گھروں میں بھی پڑھ کے سنائیں۔ اس میں صحابہ کے واقعات ہیں، اہل بیت کی قربانیاں ہیں، اہل بیت کے اقوال ہیں، ارشادات ہیں، ان کی زندگیاں ہیں، صحابہ کے ارشادات ہیں، صحابہ کی زندگیاں ہیں اس کتاب کے اندر۔
اس کو ضرور پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کا بہت کام لیا، لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا، اور اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ سے اتنا دین کا کام لیا، اتنے انسانوں کی ہدایت کا کام لیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ میں ایسی کون سی خوبی ہے؟ آپ سے ایسا کون سا نیکی کا کام ہوا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نواز دیا؟ تو فرمانے لگے، ایک دفعہ بنگلے والی مسجد، ہندوستان میں ایک علاقہ ہے نظام الدین، بستی نظام الدین، اس کے اندر ایک مسجد ہے جہاں آج کل تبلیغی مرکز ہے، وہاں پر ایک نلکا لگا ہوا تھا، نلکا، مسجد کے باہر نلکا لگا ہوا تھا۔ تو ایک بچی چھوٹی سی ایک مٹکا یا بالٹی لے کے آ گئی وہ پانی بھرنے کے لیے نلکے سے، تو اب اس سے بھرا بھی نہ جائے اور اگر بھر بھی جائے تو اٹھایا نہ جائے۔ تو فرمانے لگے میں جلدی سے اٹھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس مٹکے یا اس بالٹی کو بھرا، اور بچی تو اٹھا ہی نہیں سکتی تھی، تو میں نے وہ مٹکا یا بالٹی اس کو اٹھایا اور اس کے گھر تک میں پہنچا آیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک کو وہ نیکی پسند آ گئی اور اللہ نے مجھے کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں جتنے بزرگ ہیں جن کے مزارات ہیں یا ان کے مزارات معلوم نہیں ہیں، جو معروف بڑے بڑے بزرگ ہیں، یہ سارے کے سارے بزرگ کسی نہ کسی سلسلے سے منسلک تھے۔ سلسلہ کہتے ہیں، عربی میں سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، جیسے زنجیر میں کڑی سے ملی ہوتی ہے نا، کڑی سے ملی ہوتی ہے، اس کو زنجیر کہتے ہیں۔ ایسے ہی سلسلہ اصل میں زنجیر کو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایمان کا جو نور، اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کی جو معرفت ہے، اس کو حاصل کیا اس بزرگ سے، اس بزرگ نے حاصل کیا ان بزرگوں سے، ان بزرگوں نے حاصل کیا اگلے سے، انہوں نے اگلے سے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ہمارے در صغیر میں چار سلسلے ہیں جن سلسلوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بزرگ پیدا کیے، اور ان بزرگوں کے ذریعے سے اس علاقے میں پورے بر صغیر میں دین آیا۔ ان سلسلوں میں ایک سلسلہ ہے سلسلہ نقشبندیہ۔ پھر ان چاروں سلسلوں میں اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایسے مشائخ پیدا کیے، ایسے بزرگ پیدا کیے جن کی وجہ سے اس سلسلے کو 4 چاند لگ گئے، یہاں تک کہ وہ سلسلہ گیا۔ جیسے مثلا ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے سلسلہ قادریہ، تو یہ سلسلہ قادریہ اصل میں تو جا کے ہمارے نبی سے ملتا ہے، ہمارے نبی کے بعد حضرت علی کے بعد حضرت حسن بصری کے بعد چلتے یہ آج کے زمانے تک آ رہا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں جو مین کردار ہے، جن کی وجہ سے اس سلسلے کو 4 چاند لگے، ان کا نام ہے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہمارے ہاں سندھ میں بادشاہ پیر کہتے ہیں، غوث اعظم بھی کہتے ہیں، بادشاہ پیر بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو سلسلہ نقشبندیہ ہے، اس میں جو مین آدمی ہیں جن کی وجہ سے سلسلے کو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، یہ روس کی ریاستوں میں سے ایک ریاست کے بزرگ ہیں، وہیں ان کا مزار ہے۔ تو اب تک جتنے بزرگ نقشبندی سلسلے کے آج تک موجود ہیں، یہ سارے کا سارا ان کا فیض ہے اور ان کا نور ہے۔ اچھا، یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ یہ شروع سے بزرگ نہیں تھے، عام سے آدمی تھے۔
ایک دفعہ انہوں نے ایک کتے کو دیکھا، کتے کو سارے جسم پہ خارش ہو رہی تھی. اب کتے کے پاس ہاتھ تو ہے نہیں کہ کھجالے، میں تو خارش ہوتی تو کھجا لیتے ہیں، تو کتے کو جب خارش ہوگی تو بیچارہ ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، مڑے گا اور چھلانگیں مارے گا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکے گا. تو کتنی بے چینی ہوتی ہے اس کی طبیعت میں اگر کتے کو خارش ہو جائے. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ابھی تو ایک عام سے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے کتے کو دیکھا کہ بیچارہ خارش کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. انہوں نے خود کتے کو اٹھایا اور گھر میں لے آئے، اس کو تیل کی اچھی طرح مالش کی، اور مالش کر کے پھر اس کو اچھے گرم پانی سے نہلایا اور اس کو دودھ پلایا، کھانا کھلایا، اور پھر رات کو سو گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیضان ہوا، ایسا کرم ہوا، ایسا فضل ہوا کہ اللہ نے ان کو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بنا دیا، کتے کی خدمت کی وجہ سے. نقشبند ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ہتھیلی کو جس کے دل پہ رکھتے تھے اس کے دل پہ اللہ کا نام نقش ہو جاتا تھا. یوں ہتھیلی رکھی کسی کے دل پر، اس کے دل پہ اللہ کا نام نقش ہو جاتا تھا، اس لیے کہتے ہیں نقش بند. اور یہ سب کچھ ملا کس کی خدمت سے؟ کسی کتب کی خدمت سے نہیں، کسی ابدال کی خدمت سے نہیں، کسی بہت بڑے علامہ اور مفتی کی خدمت سے نہیں، ایک کتے کی خدمت سے. بتائیے جب کتے کی خدمت پہ خدا اتنا نواز دیتا ہے تو مسلمانوں کی خدمت پہ اللہ کتنا نوازے گا. تو مخلوق کی خدمت، ایک خدمت ہے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، پیاسے کو پانی پلا دیا، ننگے کو کپڑے پہنا دیے، جس کی بچی کا رشتہ ہو رہا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، سامان نہیں ہے، آپ نے اس کے لیے پیسے خرید لیے. بیماروں کے لیے ہسپتال بنوا دیا، کسی بیمار کا علاج کروا دیا، کسی مقروض کا قرضہ اتار دیا، کسی کو گھر میں موٹر لگوا دی، نلکا لگوا دیا، کسی کا بجلی کا بل پلا دیا اور گیس کا بل پلا دیا. یہ ساری مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی اور ان کے کام آنے والی صورتیں ہیں. لیکن ان ساری صورتوں سے سب سے زیادہ افضل ترین صورت مخلوق کی ہمدردی اور مخلوق کی خیر خواہی اور مخلوق کے کام آنے کی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے دور ہیں، جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں والی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اس گندی زندگی سے نکال کر دین کے راستے پہ ڈال دیں. مخلوق کی ہمدردی میں سب سے زیادہ شان صورت یہ ہے. آپ کسی بیمار کا علاج کرائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ٹھیک ہو کے ہمیشہ زندہ رہے گا یا آخر کبھی مر بھی جائے گا؟ بھائی بتاؤ، آخر مر بھی جائے گا. آپ نے کسی بے گھر کا گھر بنوا دیا، ہمیشہ اس گھر میں رہے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ہمیشہ اس گھر میں رہے گا؟ آخر اس گھر کو چھوڑ کے قبر میں جا کے سو جائے گا. آپ نے کسی تنگ دست کی بجلی کا بل پلوا دیا تو کیا خیال ہے اگلے مہینے آئندہ بل آنا بند ہو جائے گا؟ اگلے مہینے پھر بل آ جائے گا. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا تو اس کے دل سے دعائیں تو نکلیں گی، لیکن 6 گھنٹے کے بعد دوبارہ اسے بھوک لگ جائے گی. اور پھر بھوک کا تعلق دنیا کے ساتھ، دنیا کی تکلیف کے ساتھ، پیاس کا تعلق دنیا کی تکلیف کے ساتھ، بیماری کا تعلق دنیا کی تکلیف کے ساتھ، تنگ دستی کا تعلق دنیا کی تکلیف کے ساتھ، غربت کا تعلق دنیا کی تکلیف کے ساتھ، بے گھر ہونے کا تعلق دنیا کی تکلیف کے ساتھ. لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اگر وہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے اور اسی حال میں مر گیا تو بتائیے دوزخ کی تکلیف زیادہ یا یہاں کی تکلیف زیادہ؟ بتاؤ بھائی. آپ نے اس کو 2 روٹی تو کھلا دی، لیکن یہ تکلیف دور ہوئی، لیکن دور ہوئی چند گھنٹوں کے لیے.
لیکن بے نمازی کی منت سماجت کر کے اور اس کے پاؤں پڑ کر، اسے ہاتھ جوڑ کر، اس کو سمجھا کے، اس پہ دماغ کھپا کر آپ نے اس کو نمازی بنا دیا تو کروڑوں سال دوزخ کی آگ سے بچ گیا، جنت میں مزے کرے گا۔ کھانے کا مزہ تھوڑی دیر حاصل کرے گا، پانی کا مزہ، شربت کا مزہ تھوڑی دیر حاصل کرے گا، کپڑے کا مزہ تھوڑی دیر حاصل کرے گا، بجلی کا مزہ تھوڑی دیر حاصل کرے گا، لیکن جو بے نمازی نمازی بن گیا اور اس کے طفیل اسے جنت مل گئی تو جنت کے مزے کب تک اڑائے گا؟ خرب سال اڑائے گا۔ اس لیے مخلوق کی سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اسے دوزخ سے بچاؤ، اسے جنت کی طرف لے جاؤ، لیکن آج ہم مسلمان اس انسانیت کی ہمدردی یکسر غافل ہیں۔ آج ہمیں کسی غریب کو بھوک سے نڈھال دیکھ کر ہمیں رونا آ جاتا ہے، ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، ہم فوراً گھر جاتے ہیں، بیگم جلدی سے 2 روٹی پکاؤ، ایک فقیر کو دیکھ کے آیا ہوں، بہت برا حال ہے اس کا۔ لیکن کسی بے نمازی کو دیکھ کر کہ جمعے کی اذان ہوئی، خطبہ ہوا، نماز ہوئی اور وہ مسجد کے پڑوس میں رہ کر بھی مسجد میں نہ آیا، اس کو دیکھ کر ہمارا دل نہیں تڑپتا۔ اس کو دیکھ کے ہمارا دل نہیں تڑپتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہم سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیوں بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم اپنے نبی کے امتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمیں اس پہ فخر ہے کہ نہیں ہے؟ کس کس کو حضور کا امتی ہونے پہ فخر ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں کتنے بڑے نبی کا امتی بنایا، کتنے عظیم الشان نبی کا امتی بنایا۔ اور دیکھو بھائی، اس کی قدر دنیا میں نہیں ہوگی، اس کا پتہ دنیا میں نہیں چلے گا کہ حضور کا امتی ہونے سے کون سے پر لگ گئے۔ ہو سکتا ہے کسی کمزور ایمان والے کے دل میں اشکال پیدا ہو کہ مولوی صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں اور سب کو ایسے خوش ہو کے دکھا رہے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، تو بھائی حضور کا امتی ہونے سے کون سے ہمیں پر لگ گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اثرات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، یہ شاید آپ دنیا میں نہ سمجھ سکیں، میں دنیا میں نہ سمجھ سکوں، اور دنیا میں سمجھنا چاہیے، اور دنیا میں بھی ہم سب کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیں دنیا میں کتنی اس وقت نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کتنے گناہ ہو رہے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہیں جن میں سے ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیں اور تہس نہس کر دیں، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ آج وہ ساری نافرمانیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب نہیں آ رہا، وہ پکڑ نہیں آ رہی جو پچھلی امتوں پہ آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو ہمارے لیے بہتے تھے رات کی تنہائیوں میں، اللہ کے عذاب کے آڑے آ جاتے ہیں۔ تو حضور کا امتی ہونے کا یہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن ہر قوم کو، ہر امت کو ان کے نبی کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ این عیسیٰ و امتہ، کہاں ہے عیسیٰ اور اس کی امت؟ این موسیٰ و امتہ، کہاں ہے موسیٰ اور اس کی امت؟ این آدم و امتہ، این نوح و امتہ، این سلیمان و امتہ، این یحییٰ و امتہ، نبی کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ جب کہا جائے گا کہ ہر ایک اپنے نبی کے پاس پہنچے تو ہر ایک دوڑ لگائے گا میدان محشر میں، ڈھونڈے گا اپنے نبی کو، کوئی حضرت آدم کو ڈھونڈے گا،
کوئی حضرت نوح کو ڈھونڈے گا، کوئی حضرت موسیٰ کو ڈھونڈے گا، کوئی حضرت عیسیٰ کو ڈھونڈے گا، کوئی جا کے حضرت موسیٰ کے جھنڈے تلے کھڑا ہو جائے گا، کوئی جا کے حضرت عیسیٰ کے جھنڈے تلے کھڑا ہو جائے گا، کوئی جا کے حضرت نوح کے جھنڈے تلے کھڑا ہو جائے گا، کوئی جا کے حضرت ابراہیم کے جھنڈے تلے کھڑا ہو جائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ جیسے گناہگار کہ جب قیامت کے دن نبی کے ساتھ پکارا جائے گا تو ہم اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جا کے کھڑے ہوں گے۔ حضور کے جھنڈے تلے کھڑے ہوں گے یار، سوچو تو صحیح کتنی بڑی بات ہے۔ این امت محمد، این الامت الامیت و نبیہا، کہاں ہے امی امت اور ان کا نبی امی؟ پکارا جائے گا۔ اللہ نے کسی نبی سے نہیں کہا کہ میرے نبی قیامت کے دن جیسے تو کہے گا، جو فیصلہ تو کہے گا نا میں وہی کروں گا۔ اللہ نے کسی نبی سے نہیں کہا، کسی نبی سے نہیں کہا۔ ابراہیم سے اللہ نے کتنی محبت کی، علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے کتنی محبت کی، عیسیٰ علیہ السلام سے کتنی محبت کی۔ کسی نبی سے یہ وعدہ نہیں ہے کہ اے میرے نبی قیامت کے دن جیسے تو کہے گا ویسے ہم کریں گے، تجھے راضی کریں گے۔ ہمارے نبی سے اللہ نے کہہ رکھا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی تو قیامت کے دن آ تو صحیح، قیامت کے دن وہ کروں گا جو تو کہے گا۔ اتنا دوں گا تجھے، اتنا نوازوں گا تجھے کہ تو راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ جب ہمارے نبی پہ یہ آیت اتری تو ہمارے نبی نے فرمایا وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اللہ مجھے اگر راضی کرنا چاہتا ہے تو میں بھی اڑ جاؤں گا، ہرگز راضی نہیں ہوں گا اگر میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہوا تو، سب کو نکلوا کے لے جاؤں گا۔ بتائیے حضور کا امتی ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ اب چونکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے تابع دار ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہوگا نا کہ ہمارے نبی کا اپنا طریقہ کیا ہے، ہمارے نبی کا اپنا مزاج کیا ہے، ہمارے نبی کی عادات شریفہ کیا ہیں۔ ہمارے نبی کو بھوک سے، پیاس سے، تنگی سے، غربت سے پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ آپ بھوک، پیاس، بیماری، تنگی، غربت اس سے پریشان نہیں ہوتے تھے۔ آپ کہتے تھے کوئی بات نہیں، چند دن کی زندگی ہے، گزارا کرو۔ آپ کی عادت شریفہ تھی۔ جب کبھی بھی کوئی آپ کے پاس تنگی کی شکایت لے کے آیا، آپ نے یہ نہیں کہا ابھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، ابھی تجھ پہ آسمان سے سونے کی برسات ہو جائے گی۔ آپ نے کبھی بھی کسی کو یوں نہیں کہا۔ میں دعا کرتا ہوں جا کے تکیے کے نیچے دیکھ، تیری تکیے کے نیچے ڈالروں کی دستی ہوگی۔ آپ نے کسی کو نہیں کہا۔ درہموں کا ڈھیر لگا ہوگا، کسی کو نہیں کہا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ آپ دعا نہیں کر لیتے، ہمارے گھر میں بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، ان سے کچھ کھانے کو نہیں ہے، یا تو آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہو تو وہ دے دیں یا پھر دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا یا ام سلیم اصبری، اے ام سلیم صبر کر، فواللہ ما فی آل محمد شیء منذ 70، اللہ کی قسم محمد کے اہل بیت کے پاس 7 دن سے کچھ نہیں ہے، ٹینشن کوئی نہیں ہے۔ 7 دن سے چولہا ہی نہیں جلا، ٹینشن ہی نہیں ہے۔ آج تو غربت کے غم میں مرے جاتے ہیں، غربت کے غم میں مرے جاتے ہیں۔ دعا کریں، کوئی وظیفہ بتائیں، پریشانی ہے، تنگی ہے، بے روزگاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ ہاں اس بات پہ آپ ضرور روتے تھے کہ ہائے جو کلمہ نہیں پڑھ رہے اسی حال میں مر گئے تو کہاں جائیں گے۔ اس کا غم بہت تھا، اور اس کا غم اتنا تھا
کہ آپ اتنا روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منع کرتے تھے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اے میرے نبی اتنا غم نہ کر، کہیں ان کے غم میں آہیں بھرتے بھرتے آپ مر نہ جائیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں حضور سے کہیں تیری جان نہ نکل جائے ان کے غم میں آہیں بھرتے بھرتے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ دو آیتیں ہیں اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے میرے نبی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو تو گھٹ گھٹ کے مر جائے گا۔ انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی کی سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ ان کو دوزخ سے بچاؤ، ان کو سیدھے راستے پہ لاؤ۔ ہم دنیا کو تو سیدھے راستے پہ کیا لائیں، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے اور شریعت پہ نہیں چل رہے اور پتہ نہیں کن کن حرام کاریوں میں مبتلا ہیں، کو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ ایسی بے حسی کی کوئی ہوا چل پڑی ہے، ایسی بے حسی کی کوئی وبا آ گئی ہے کہ دیندار طبقہ بھی جو تہجد گزار ہیں انہیں بھی اپنے بچوں کے فجر میں اٹھنے کی ٹینشن نہیں ہے۔ خود تو تہجد پڑھ رہے ہیں اور بچہ فجر میں بھی نہیں اٹھ رہا، کوئی ٹینشن نہیں، بیوی فجر میں نہیں اٹھ رہی، کوئی ٹینشن نہیں، سارا گھر ساری رات سوتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، خود تہجد پڑھ رہا ہے اور اس کی ٹینشن نہیں۔ ہمارے نبی ایسے نہیں تھے، ہمارے نبی ایسے نہیں تھے، ہمارے نبی کا مزاج یہ نہیں تھا، ہمارے نبی کا جذبہ ایسا نہیں تھا کہ جو چاہے کرتا رہے، ہمیں اس سے کیا سروکار۔ ہمارے نبی کا مزاج ایسا نہیں تھا، ہمارے نبی تو اپنوں کے لیے تو کیا پرایوں کے لیے بھی تڑپتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگو شکر کرو، تمہارے پاس ایک ایسا نبی آیا ہے جو تمہاری تکلیف پہ پریشان ہو جاتا ہے، تمہاری تکلیف اس پہ بھاری پڑ جاتی ہے اور وہ تم سب کو جنت میں لے جانے کے لیے حریص بنا ہوا ہے۔ اور مومنوں ایمان والوں پہ جو اس کی شفقت ہے اس کے تو کیا ہی کہنے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، اپنے بندے بہت پیارے ہیں۔ ہم مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، کسی سے لڑیں نہیں، کسی کو ڈانٹیں نہیں، کسی کی بے عزتی نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کے پیسے نہ دبائیں، کسی کی زمین نہ دبائیں۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے مزدوری دینی ہے۔ کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کا حق نہ دبائیں اور ہر ایک کی خیر خواہی کریں، بھوکوں کو کھانا بھی کھلائیں، پیاسوں کو پانی بھی پلائیں، ننگوں کو کپڑے بھی پہنائیں، غریبوں کی مدد بھی کریں، لیکن دین سے ہٹے ہوں کو دین پہ لانے کی کوشش بھی کریں۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ؟ اپنے محلے، اپنے علاقے، اپنے گھر، اپنے پورے علاقے میں ایسا ماحول بناؤ، ایسی فضا بناؤ کہ کوئی آپ کے علاقے میں کم از کم بے نمازی تو نہ رہے۔ نماز تو پڑھ لیا کرے ہر مسلمان، اللہ کا بلاوا جب آتا ہے کم از کم سارے کام چھوڑ کر اللہ کی وجہ سے جا کے 2 سجدے تو کر لیا کرے، اتنا مصروف تو کوئی نہیں ہے۔ کوئی بے نمازی نہ ہو، گھر میں، محلے میں نہ ہو، علاقے میں نہ ہو۔ ہماری کم نصیبی ہے یہ کہ ہمارے پاس
پورے ملک میں ایک شہر بھی ایسا نہیں ہے جس کے سارے مسلمان پکے نمازی ہوں، ایک شہر بھی ایسا نہیں، نہ چھوٹا شہر ہے نہ بڑا شہر ہے۔ ایک پختون قوم تھی جو سارے ہی نمازی تھے، اب انہوں نے بھی نمازیں چھوڑ دی ہیں، ان کے نوجوان بھی نماز نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں تو دو چار پڑھ لیتے ہیں، ساری نہیں پڑھتے۔ جب سے انٹرنیٹ آیا ہے فجر کی نماز جانے لگ گئی ہے، جب سے یوٹیوب آیا ہے، فیس بک آیا ہے، واٹس اپ آیا ہے، یہ بے حیائی اور بے غیرتی آئی ہے تو فجر اٹھنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جس کی نگاہیں ناپاک ہوں گی نا، جس کی نگاہیں ناپاک ہوں گی، جو اپنی نگاہوں سے حرام کاریاں کرے گا، وہ چاہے 50 الارم رکھ کے سوئے، فجر میں نہیں اٹھے گا۔ لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی، ہم کہتے ہیں نگاہوں کو پاک کرو پھر کھلے گی۔ ناپاک نگاہیں فجر میں نہیں جاگیں گی تو تہجد میں کیا جاگیں گی؟ ناپاک نگاہوں کو اللہ یہ سعادت بالکل نہیں دے گا کہ وہ اللہ کی وجہ سے جاگیں، اللہ کی وجہ سے اٹھیں، میں گلیوں سے جا کر مسجد میں سجدہ کریں۔ اتنی بڑی سعادت اللہ ناپاک آنکھوں کو نہیں دے گا۔ سارے گھر کو نمازی بنائیں، سارے محلے کو بنائیں، سارے علاقے کو بنائیں، جہنم کے راستے سے لوگوں کو ہٹائیں، ایک ایک کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ بھائی یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح مت جاؤ، جہنم ہے، ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، ایک دن مر جانا ہے، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ کیا کریں گے؟ قبر میں چلے گئے کیا ہوگا؟ اور بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ جب سے میرے بابا گئے نا تو مجھے تو قبر سے اب خوف آنے لگ گیا ہے۔ تقریریں تو برسوں سے کر رہے ہیں، قبر میں یہ ہوگا، موت پہ یہ ہوگا، قیامت میں یہ ہوگا، لیکن جب سے بابا گئے نا تب سے اب دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ اب بس یہی لگتا ہے کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہے، سب فراڈ ہے، چند روزہ ہے، آج جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے، کل نہیں تو پرسوں جانا ہے، ایک دن جانا ہے۔ آپ سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ بڑے بڑے دھچکے لگنے سے پہلے ہم اور آپ سمجھ جائیں، بڑے بڑے دھچکے لگنے سے پہلے ہم اور آپ سمجھ جائیں اور آخرت کی تیاری کریں، سب کو سمجھائیں، سب کو بتائیں مرنا ہے، تیاری کرو۔ نماز پڑھنے میں کون سا خرچہ ہے؟ انٹرنیٹ کو استعمال کرنے میں تو خرچہ ہے، نہ کرنے میں کون سا خرچہ ہے؟ ننگی فلمیں دیکھنے میں تو خرچہ ہے، نہ دیکھنے میں کون سا خرچہ ہے؟ بس اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، لیکن اس پہ جو انعام ملے گا وہ ایسا ہوگا کچھ نہ پوچھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنے سارے گھر، اپنے سارے علاقے، اپنے سارے محلے کو دین کی طرف لائیں گے انشاءاللہ، سب سے توبہ کرائیں گے، سب کو نماز پہ لگائیں گے، جھوٹ سے، دھوکے سے، گالی گلوچ سے، ہر برائی سے روکو سب کو یار، روکو روکو روکو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب آ گیا تو یہ روکنے والے ضرور بچ جائیں گے، ضرور بچ جائیں گے۔ اگر عذاب آ گیا نا، عذاب آ گیا، سیلاب آ گیا، یہ حالہ پرانا کا دریا پاگل ہو کے حالہ شہر میں آ گیا،
خدائے پاک کی قسم، اللہ کی نافرمانی سے روکنے والوں کے گھر ان سیلابوں میں تیریں گے جیسے کشتیاں تیرتی ہیں، نہیں جائے گا۔ نافرمانیوں کی وجہ سے کراچی کے سمندر کی موجیں پاگل ہو کر کراچی کے شہر میں گھس گئیں۔ اللہ کی نافرمانیوں سے روکنے والے، خود نافرمانیوں سے بچنے والے اور نافرمانی سے روکنے والوں کے گھروں میں ان پانی کی بوند بھی نہیں جائے گی، اللہ ان گھروں کو بچائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، نافرمانی کی روک تھام کرنے والوں کو نافرمانی کی وجہ سے آنے والے عذاب سے اللہ بچائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو کیا خیال ہے، اپنے علاقے میں، اپنے محلے، اپنے شہروں میں ماحول بنائیں گے نا انشاءاللہ، جہنم کے راستے سے لوگوں کو ہٹائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق دے۔